جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ واٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن اور جتنے بھی پینز ہیں، ویسے تو جو ہے محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں، اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی ہے، تو what is the benefit of this? What's the beauty of it? The beauty of it is کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر، دیٹ از الحکیم، دی موسٹ وائز، ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے. سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی، اس کو اسٹیبل کرتی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں، آلدو وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل، کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے، تو پیپل گو انٹو ڈپریشن. لوگ دے کانٹ ایبزارب دس شاک، اور اس شاک کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے، تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں باقاعدہ. اینڈ سم آف دیم ایون گو ٹو دس ایکسٹریم سائڈ آف کمٹنگ سوئسائڈ. سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہ، تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، دیٹ از بیسٹ فار می. سو وائی وی گیٹ ورڈ، کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ. ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے نا. ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی، ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا، اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ، دین اوبیسلی ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. اوکے، سو لیٹس فرسٹ اسٹیبلش دا بیسز دیٹ دیر از اے کریٹر اینڈ دیر از اے میننگ. اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں، the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے، اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے، کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی، کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے؟ اگر تو ہے then we'll be at ease. So at the end of the day, you don't decide but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا. آپ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، رائٹ؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً. سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ. جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا، ہم خود خدا بنے بیٹھے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آل اسٹارٹس وتھ سبمیشن. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ وین وی اسٹیبلش ڈیوائن ڈکری بلیف وی اسٹیبلش توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات، کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ it will establish our belief in توحید because it will establish our trust in Allah. Otherwise
those people who reject qadar, who challenge qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. इसीलिए ऐसे बंदे की जब भी आप काउंसलिंग करें, जिसके हाथ से कुछ चला गया है, वो उस चीज़ को, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट दैट पर्सन टू तकदीर, ओके, उसको सकून आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस बंदे को आप अंबिया की एग्जांपल्स दें, उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर उन्होंने सब्र किया और उनका ईमान अल्लाह की तकदीर पे था, इट विल काम दैट पर्सन डाउन। एंड डेफिनेटली द बिलीवर इज़ ऑलवेज कंटेंट, यू नो, बिकॉज बिलीवर जो है वो एक और विजन के साथ चल रहा होता है, उसका हार्ट पीस पे होता है कि जो मिला वो किस्मत में था, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं। एंड यू नो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हदीस, इट इज़ एक्चुअली a part of hadith. Ubaidah ibn Samit, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his deathbed, जब वो अपने डेथ बेड पे थे और ज़ाहिर है कि वो बीमार थे या उनकी डेथ आने को थी और उनका बेटा उनके पास मौजूद था, और उन्होंने अपने बेटे को क्या ज़बरदस्त एडवाइस की, क्या ज़बरदस्त नसीहत की, जिससे आप सोचें कि उनके बेटे को लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके जाने के बाद, तो उनका बेटा हमेशा बाप की इस नसीहत को याद रखेगा और ये चीज़ उसे मुश्किलों से लड़ने की सकत देगी, ओके, इसको स्ट्रेंथ देगी। और क्या ग्रूमिंग होगी ऐसे बच्चे की, और क्या ही वो नडर किस्म का बच्चा बनेगा। उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ओ माई डियर सन या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यू विल नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द रियलिटी ऑफ फेथ until you come to this conclusion that everything that has struck you was not to miss you, and everything and that which missed you was not meant to come to you. So it's beautiful. अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू तब तक ईमान का मज़ा नहीं चखेगा, ईमान की स्वीटनेस का मज़ा नहीं चखेगा, जब तक तू इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि वो चीज़ जो तुझे स्ट्राइक की है, जिसने तुझे हिट किया है, जो तेरी तरफ कोई तकलीफ़ आ गई है, इट वाज नॉट टू मिस यू, उसने तेरी ही तरफ आना था और किसी के थ्रू वो नहीं आई है, उसने आना तेरी तरफ था, बंदिश की वजह से नहीं आई है, बल्कि उसने तेरी ही तरफ आना था। और वो चीज़ जो तेरी तरफ नहीं आई, ओके, और जो तुझे नहीं मिली, यानी कि कुछ तू अचीव करना चाहता है और वो चीज़ तुझे नहीं मिली, तो इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर यू, वो चीज़ तुझे मिलनी ही नहीं थी। कितनी खूबसूरत बात है, ओके। जैसे हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब का भी एक कोट है ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल जो है वो पीस पे है, बिकॉज ऑफ नोइंग दैट विच वॉज टू कम टू मी कैन नॉट मिस मी, सेम बात है, एंड दैट विच इज़ टू मिस मी कैन नॉट कम टू मी, राइट। सो एक और इसी तरह एक सलफ़ का कोट है, गालिबन एक सहाबी का कोट है कि अगर कोई चीज़ मेरे दो दांतों के भी दरमियान है और वो मुझे नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और अगर कोई चीज़ दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है, छुपी हुई है, मख्फी है, और अगर वो मुझे मिलनी है तो फिर मुझे मिलनी है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिटन एवरीथिंग, यू नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग।